تو آپ نے تعلیم مکمل کی، ادارہ قائم کیا اور چیلنج کرنا شروع کر دیا. آپ کے بارے میں جو عوام ہے، جو آڈینس وہ جاننا چاہتی ہے کہ مفتی شمائل ندوی کون ہے، کہاں چھپے ہوئے تھے. کہ آپ پہلے جمعیت علماء ہند کو کنڈم کریں چونکہ انہوں نے ہمارے خلاف زیادہ بولا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ ندوی ہیں. تو کیا لگتا ہے قاسمی ہوں؟ اچھا، جاوید اختر کے ساتھ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی، تو اس ڈیبیٹ کی جو بنیاد ہے وہ کیسے پڑی، کس طرح اس کی شروعات ہوئی؟ گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے جیسے کنٹیجنسی آرگیومنٹس ہے اور کچھ اور ورڈس ہے، تو یہ کیا ہے، ذرا سے اس کو سمجھائیے. کنٹیجنسی تو مڈریٹر میں پہلا نام آیا تھا ابھشار شرما کا. جی، وہ نام ان کی طرف سے تھا، آپ کی طرف سے تھا، پھر کیوں وہ کینسل ہو گیا ان کا نام؟ لیکن جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، جو ایتھسٹ ہے، وہ کیسے اس فلسفہ کو مانے گا کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو دوسری دنیا میں سزا ملے گی؟ اس دن تک ان کو مہلت دے رہے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جاوید اختر صاحب نے اس دن ایک اور بات چیت کی، فیتھ اور بلیف کو لے کر. وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کا فیتھ ہے تو پھر آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کیوں دلیل دینا چاہتے ہیں؟ آپ مانیے، میں نہیں مانوں گا. لیکن اس دن آپ پر الزام لگا کہ آپ غزہ جینوسائیڈ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ ہے ایک مسئلہ. امت میں مزاج بھی تو نہیں اپنا میڈیا پیدا کرنے کی، اپنا ٹی وی چینل بنانے آپ تو کی. کر رہے ہیں نا الحمدللہ، تو آپ کو سپورٹ کریں ہم لوگ سب انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. ہمارے خاص پروگرام ملت پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کے مہمان ہیں مفتی شمائل ندوی، جنہوں نے 27 سال کی عمر میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، ڈیبیٹ اور مناظرے کا میدان فتح کیا ہے، جاوید اختر جیسے ملحد کو شکست سے دوچار کیا ہے. مفتی شمائل ندوی آج میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. ان کے تعارف میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بس اتنا کہ 2017 میں دارالعلوم ندوہ سے ان کی فراغت ہوئی. اس کے بعد انہوں نے وہاں افتاء کا کورس کیا، اپنا ایک ادارہ قائم کیا رد الحاد پر کام کرنے کے لیے، جس کو وحیین فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے. اور 20 دسمبر 2025 کی تاریخ کو پورا ہندوستان، پاکستان، بر صغیر اور تمام علاقہ جو یہ زبان جانتا ہے یاد کر رہا ہے. اس پر بحث ہو رہی ہے. مفتی صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بارک اللہ فیک. سب سے پہلے آپ کے بارے میں جو عوام ہے، جو آڈینس وہ جاننا چاہتی ہے کہ مفتی شمائل ندوی کون ہے، کہاں چھپے ہوئے تھے. اتنے اچھے لوگ جو اتنے اچھی طرح ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، اب تک منظر عام پر کیوں نہیں آئے؟ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ذرا آپ اپنے بارے میں بتائیے، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں. ابھی بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے ہیں جو مجھ سے بہت بہتر ہیں ہر اعتبار سے. کل جو کچھ بھی ہوا اللہ رب العالمین کا فضل رہا اور آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. معلوم چلا کہ کئی مسلمانوں نے جو ہے دعائیں کی، روزے رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بس انہی دعاؤں کا اور انہی عبادتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی کل دکھایا. جہاں تک میرے تعلیمی سفر کا تعلق ہے، تو ابتدائی جو تعلیم ہے وہ میں نے گھر میں ہی حاصل کی ہے. حفظ بھی میں نے گھر میں کیا، اور اسکول میں نے کلاس 8 تک ریگولر اسکولنگ کی. اس کے بعد میری پوری توجہ چلی گئی عالمیت کی طرف. حفظ بھی میں نے گھر میں مکمل کیا، اور پھر عالمیت کی ابتدائی تعلیم بھی گھر میں حاصل کی، اور پھر میٹرک وغیرہ میں نے اوپن اسکولنگ کے ذریعے دی. اور میں دارالعلوم ندوۃ العلماء چلا گیا. دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تقریباً میں نے 5 سال گزارے. کس سال میں گئے تھے؟ 2015 میں گیا تھا، اور عالیہ ثالثہ میں گیا تھا. عالیہ ثالثہ یعنی سیکنڈ لاسٹ ایئر. تو اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں ہم نے گھر میں ہی پڑھی تھی. والد صاحب سے؟ نہیں، ہمارے 2 اساتذہ کرام تھے، مولانا ابتداء عالم ندوی اور مولانا ندیم ندوی صاحب. یہ دونوں حضرات گھر میں تشریف لاتے اور بڑی محنت کرتے اور پڑھاتے، اور حفظ بھی گھر میں انہوں نے کرایا، اور ابتدائی کتابیں بھی انہوں نے یہیں پڑھائیں گھر میں. اس کے بعد پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء گیا اور عالیہ ثالثہ میں داخلہ ہوا، اور اخیر کے 2 سال جو عالمیت کے باقی تھے وہاں پر مکمل کیے. اور اس کے بعد پھر 2 سال میں نے تخصص فی تفسیر کیا، تفسیر اور علوم قرآن میں، ندوے میں ہی اسپیشلائزیشن علوم قرآن اور تفسیر میں 2018 اور 19 میں. پھر 2019 سے 2020 تک میں نے تدریب افتاء وہیں پر مکمل کی، ندوے میں ہی. تو کہا جا سکتا ہے کہ پیور ندوی ہوں. پھر اس میں ملاوٹ نہیں ہے. جی. اس کے بعد جو ہے 2020 کے بعد میں نے جو ہے 2 سالہ
مغربی تہذیب کے رد پر کورس کیا حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس آن لائن تحافظ الملاحدہ کا کورس شروع کیا تھا. 2 سال میں نے وہاں پہ کیا. مغربی تہذیب کے خلاف کام کرنے کا جو مزاج ہے اور جو فکر ہے وہ ندوۃ العلماء سے ہی مل گئی, اور بالخصوص حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمہ اللہ کی تحریروں کو پڑھ کر, اور ہمارے استاذ مربی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ندوی دامت برکاتہم العالیہ, ان کی تربیت میں میں رہا, اور انہوں نے ذہن سازی کی, فکر سازی کی, یہاں تک کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی اس زمانے میں جو مقابلہ ہے ہمارا در حقیقت مغربی تہذیب سے ہے اور اس پر کام کرنا ہے. حضرت مفتی یاسر صاحب نے جو ہے اس فکر کو عملی جامہ پہنایا اور رخ دیا کہ کیسے کام کرنا ہے, اور اسی دوران پھر ہم نے جو ہے اپنے ادارے بھی قائم کیے, آن لائن بھی آف لائن بھی الحمدللہ. اور ابھی اس وقت میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. بہت شکریہ. آپ انگریزی بڑی اچھی بول رہے تھے اس دن, لوگ حیران ہے کہ مولوی مولانا اتنی اچھی انگریزی, سامنے والا بھی آپ کی انگریزی کو سمجھنے سے قاصر, ماڈریٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انگریزی, تو انگریزی کہاں سے آپ نے سیکھ لیا؟ بہت زیادہ اچھی تو نہیں آتی ہے, لیکن اتنی آتی ہے الحمدللہ کہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں, پڑھ سکتا ہوں, سمجھ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو چونکہ میں نے اسکولنگ بھی کی تھی شروع کے, یعنی کلاس 8 تک ریگولر اسکولنگ انگلش میڈیم اسکول میں, اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں خود انگلش لینگویج پڑھائی جاتی ہے, تو ندوے میں بھی انگلش کو ہم نے سیکھا ہے. اور اس کے علاوہ میری جو 2 بہنیں ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں, ایک سائیکالوجسٹ ہیں, تو ان کے ذریعے سے بھی الحمدللہ انگلش لینگویج کو سیکھنے, پریکٹس کرنے, بولنے پڑھنے کا موقع ملتا رہا, اور ابھی بھی امپروو کر رہا ہوں. والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والد صاحب بزنس مین ہیں الحمدللہ, اور دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں, کافی متحرک ہیں جی, تقریباً پچھلے 50 سالوں سے. تو آپ نے تعلیم مکمل کی, ادارہ قائم کیا اور چیلنج کرنا شروع کر دیا. چیلنج تو نہیں کہوں گا, انویٹیشن دی تھی ہم نے. آگے بڑھیں گے اس سے پہلے ایک اور پرسنل کوشچن ہے, شادی کر لی آپ نے ابھی باقی ہے؟ ابھی تو باقی ہے, ابھی نہیں ہوئی. تو کب ارادہ ہے؟ جب اللہ نے مقدر کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز, تو انشاءاللہ. اچھا, جاوید اختر کے ساتھ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی, تو اس ڈیبیٹ کی جو بنیاد ہے وہ کیسے پڑی, کس طرح اس کی شروعات ہوئی؟ آج سے 3 مہینے قبل جاوید اختر صاحب کولکتہ تشریف لانے والے تھے. کولکتہ میں جو اردو اکیڈمی ہے, انہوں نے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا تھا, یعنی وہ کرنے والے تھے کنڈکٹ, اور چیف گیسٹ کی حیثیت سے انہیں بلایا جا رہا تھا. تو جاوید اختر صاحب کی بعض ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی تھیں ان دنوں میں اور کچھ دن پہلے سے, جن میں انہوں نے مذہب کے خلاف بعض نازیبہ الفاظ کہے اور خدا کے خلاف بھی بعض نازیبہ الفاظ کہے. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ بھئی جب وہ آ رہے ہیں اور اس طرح کے ڈاؤٹس وہ پبلکلی لوگوں کے ذہن میں داخل کرتے ہیں, تو کیوں نہ اکیڈمک انداز میں گفتگو کر لیا جائے, پتہ چل جائے کس کے ورلڈ ویو میں کتنی طاقت ہے, کس کا ورلڈ ویو زیادہ اسٹرانگ ہے اور کس کا ورلڈ ویو کھوکھلا ہے, اور جو ڈاؤٹس وہ پیش کر رہے ہیں جس انداز میں کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہی وجہ رہی کہ میں نے اپنے مشائخ سے, اساتذہ سے, بالخصوص مفتی یاسر صاحب سے مشورہ کیا کہ کیا مجھے انویٹیشن دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ انویٹیشن دیں, اور اس وقت میں خود سفر میں تھا کشمیر میں, تو وادی لولاب سے انویٹیشن گئی ان کو. اچھا, وادی لولاب سے. جی جی, کافی خوبصورت انور وادی شاہ ہے. کشمیری رحمہ اللہ ہاں, ان کے کا مکان بھی وہی ہیں, اور ان کی جو ہے بہت سارے آثار وہاں پر موجود ہیں, اور ان کے والدین کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے. تو وادی لولاب سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. کشمیر کی وادی سے جو ہے یہ قصہ پورا شروع ہوا. تو پبلکلی ہم نے انوائٹ کیا ان کو. پھر ہوا یہ کہ کلکتے میں کچھ حالات ایسے ہو گئے جی کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس پروگرام کو کینسل کر دیا گیا جاوید صاحب کے آنے کو. جی, تو میڈیا میں بعض غلط باتیں پھیلنے لگی کہ میں اور میرا ادارہ جو وحیان فاؤنڈیشن ہے, انہوں نے زور زبردستی کینسل کروایا اور انہوں نے دھمکیاں دی وغیرہ وغیرہ. ایسی میڈیا میں خبر پھیلی تھی کہ آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. جی, پروگرام کو بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان تو علماء کی طرف سے کیا گیا تھا. چونکہ ظاہر ہے ایک عام مسلمان جب اس طرح کی باتیں سنے گا اور اس کے پاس علم پختہ نہ ہو تو وہ ظاہر ہے گمراہی کی طرف جائے گا. بالکل. تو ایمان کی حفاظت کے لیے علماء نے یہ کہا کہ آپ بائیک آؤٹ کرنے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے. لیکن جو میڈیا میں جس طرح اس نیوز کو چلایا گیا کہ انہوں نے دھمکی دی اور یہ اگر آ جائیں تو وائلنس کریں گے وغیرہ وغیرہ, ایسی ہی ساری چیزیں آئیں,
تو یہ بہت غلط ہوا. تو میں نے جو ہے جاوید اختر صاحب کو ای میل بھی کی کہ بھئی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں جو کہ صحیح نہیں. ہم نے تو صرف اکیڈمک ڈیبیٹ کی اور آپ کو انویٹیشن دی ہے کہ بیٹھیں, ہم آپ کا احترام کریں گے, آپ کی عزت کریں گے, آپ کا لحاظ رکھیں گے آپ کی شخصیت کا, لیکن اس موضوع پر بات ہو. تو ان کا پھر وہاں سے جواب آیا, رپلائی کیا انہوں نے, اور پھر بہت ساری باتیں ہوئیں کہ بھئی میں تیار ہوں لیکن یہ کنڈیشنز ہیں. پھر میں نے بعض کو قبول کیا, بعض کو رد کیا, اور پھر اس طرح یہ سلسلہ تقریباً 3 مہینے تک چلتا رہا. ستمبر سے شروع ہوا, جی, پورا دسمبر تک چلتا رہا. اخیر تک ماڈریٹر کو لے کر بھی مسئلہ چلتا رہا. تو بہرحال پھر ساری چیزیں حل ہوئیں اور الحمدللہ. تو ان کی کیا ایسی شرطیں تھیں جو آپ نے نہیں مانی؟ دیکھیں, بعض شرطیں ایسی ہیں جن کو پبلک کیا گیا تھا تو میں اسے ڈسکس کر لوں گا. بعض باتیں وہ ہیں جو وہ رہی ہیں اتنی خطرناک شرائط کی جو پبلک بھی نہیں کہی جا سکتے اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں, مطلب چونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہہ سکتا, لیکن چونکہ ایک پرائیویسی کی بات ہے اور وہ آپسی ایک یعنی بات ہوئی ہے مخفی انداز میں, ان کی طرف سے بھی باتیں نہیں آئی پبلک میں, تو بہت زیادہ تو رکھنا مناسب نہیں ہے. البتہ جو مین چیزیں تھیں وہ یہی تھی کہ انہوں نے جیسا کہ کہا کہ آپ پہلے جمعیت علماء ہند کو کنڈم کریں چونکہ انہوں نے ہمارے خلاف زیادہ بولا وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. میں آپ سے بنگال میں جمعیت نے ان کے خلاف اس وجہ سے, جی ہاں, میں نے کہا میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ ایتھیسٹ لوگوں کو کنڈم کریں یا کسی تنظیم کو کنڈم کریں. آپ مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی جمعیت کی اپنی تاریخ ہے, ان کی اپنی خدمات ہیں, وہ ہماری تنظیم ہے, ہم کیسے ان کو کنڈم کریں؟ ہاں, ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں علمی اختلاف ہو تو وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پوری کی پوری تنظیم کو کنڈم کریں گے. یہ تو کوئی سوال نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ کلکتے میں نہ ہو چونکہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں, اور میں چونکہ ممبئی سے ہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ انصاف نہیں ہوگا کہ میں آپ کو اپنے یہاں بلاؤں تو کسی تیسرے شہر میں. انہوں نے دہلی کہا. میں نے کہا کہ بھئی حیدرآباد اور بنگلور دیکھ لیں, یہاں کر لیتے ہیں. تو ان کا اس پر اصرار رہا کہ نہیں دلی میں ہی ہونا ہے. تو میں نے اسے قبول کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ پبلک ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں مناسب ہے. اکیڈمک ڈیبیٹ ہے تو پبلک اگر بہت زیادہ اوپن انویٹیشن ہوتی تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہوتا, بہت زیادہ. تو خاص لوگوں کو ہی بلانا ہے, لیکن جو ہے آدھے لوگوں کو ہم بلائیں گے, آدھے لوگوں کو آپ بلائیے. یعنی ہماری جو تنظیم ہے وحیان فاؤنڈیشن وہ کو آرگنائزر رہے گی, اور آپ اپنی طرف سے ایک تنظیم دے دیں. دونوں تنظیموں نے مل کر آرگنائز کیا تاکہ وہ ایک طرفہ والی بات نہ ہو جو اب تک وہ کرتے آ رہے تھے. یعنی پورا نظام آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ ایک طرفہ بولتے چلے جائیں. نہیں, جہاں جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں مائک رہتا ہے, تبصرہ کرتے, کوئی کاؤنٹر کرنے والا نہیں ہوتا. جی. پھر ڈیبیٹ فارمیٹ کہ 10 منٹ 5 منٹ 7 منٹ 5 منٹ. ڈیبیٹ فارمیٹ بڑا نرالا تھا, یونیک بھی تھا, پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا بھی. تو یہ آپ نے طے کیا تھا یا ان کی طرف سے آیا تھا پروپوزل اس طرح کا؟ پروپوزل ڈیبیٹ فارمیٹ کا میں نے ہی دیا تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس پر اصرار کر رہے تھے کہ انٹرویو اسٹائل ہو, میں نے کہا نہیں انٹرویو اسٹائل نہیں ہوگا. کیونکہ انٹرویو اسٹائل ہوگا تو ظاہر ہے مجھے بولنے نہیں دیا جائے گا. جی. اور بہت ساری یعنی پھر وہی چیز ہوگی, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ڈیبیٹ. مطلب وہ ٹی وی چینلوں کے ٹی وی چینل کے انداز میں ہو جائے, ڈسکشن ہو جائے. تو اب میں ایک بات بول رہا ہوں آپ ٹوک دے رہے ہیں, تو میرا پورا مدعا تو سامنے آ ہی نہیں رہا ہے نا. اینکر ادھر چلا جائے, طرفداری کریں. دوسری چیز اکیڈمک ڈیبیٹ اسی طرح ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوگ اس سے بہت زیادہ متعارف نہیں ہیں چونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی نہیں. آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں, یونیورسٹیز میں دیکھیں, آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیکھیں, اور الگ الگ یونیورسٹیز میں دیکھیں, جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے فارمیٹ سے ملتی جلتی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں یہ ایک اکیڈمک ڈسکشن ہے جی, اور پیسفلی کرنا ہے, تو ہم لوگ اکیڈمک فارمیٹ کو ہی فالو کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو آپ ہی بتا دیں کہ کیا فارمیٹ ہو. تو پھر میں نے پورا فارمیٹ تیار کیا اور تیار کر کے ان کو بھیجا کہ دیکھیں یہ فارمیٹ ہے, اگر آپ اس پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں راضی ہوں. البتہ آخر تک ان کی تھوڑی سی کوشش رہی کہ فارمیٹ کو نہ فالو کیا جائے, لیکن ہم لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں, جو چیزیں میوچولی اگریڈ ہو گئی. کیوں چاہ رہے تھے فارمیٹ فالو نہ ہو؟ اب وہ تو وہی جانتے ہیں کیوں ایسا چاہ رہے تھے کہ 10 منٹ کی جگہ 50 منٹ ان کو ٹائم ملے اپنی بات یا ادھر سے کاؤنٹر نہ ہو, اکیلے ہم بولتے جائیں. چونکہ وہ اکیڈمک ڈیبیٹ کے عادی نہیں ہیں, وہ اب تک جتنے بھی پروگرامز کرتے آئے ہیں وہ اسی طرح کے ون سائیڈڈ پروگرامز رہے ہیں. اسٹیج ان کا ہے, اینکر ان کا ہے, یعنی وہ جتنا چاہیں گے اتنا بولیں گے, اور آڈینس ان کی ہے, جی, نظام ان کا ہے, سب کچھ ان کا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مجھ سے پہلے بھی جن لوگوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کو بولنے کا موقع زیادہ نہیں دیا گیا. تو یہ چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ بھئی جب کرنا ہے تو پھر سلیقے سے کرنا. پورا ہوم ورک کر لیا تھا ان کے بارے میں. آف کورس, بالکل.
تو مڈریٹر میں پہلا نام آیا تھا ابھیشار شرما کا، جی وہ نام ان کی طرف سے تھا، آپ کی طرف سے تھا، پھر کیوں وہ کینسل ہو گیا ان کا نام؟ دیکھیں سارے جو ہے نام ماڈریٹر کے کئی سارے نام انہوں نے دیے تھے، انہوں نے کہا آپ کو انہی میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہوگا. تو میں نے کہا کہ میں نے کچھ نام دیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مسلمز ہیں، مسلم ماڈریٹر ہوگا تو پھر اس کا نقصان ہوگا اس طریقے سے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام اور ہمارے درمیان لڑائی ہے. ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ہم ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کسی مذہب پہ تو نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی نان مسلم اینکر ہو یہ زیادہ بہتر ہے، جو ان کی بات مناسب ہے، صحیح کہی انہوں نے. ہاں بالکل جی. اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ اگر کوئی مسلمان ماڈریٹر رہے گا تو اس پیغام کو ہم لوگ یونیورسل نہیں بنا پائیں گے. یہ ان کا کہنا تھا. ان کا کہنا تھا جب نان مسلم رہے تو پھر ظاہر ہے زیادہ دور تک ریچ ملے گی، یہ بات بھی ان کی بالکل صحیح تھی. تو پھر بڑے غور و فکر کے بعد کئی سارے نام آئے تھے، اس میں سے پھر ہم نے یہ سمجھا مناسب کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جو ابھیشار شرما صاحب ہیں انہی سے کنٹینیو کیا جائے. البتہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی پہلے میں نے یہ پروپوز کیا تھا کہ ماڈریٹر نہ ہو، کہ بھائی آپ بھی ظاہر ہے رسپیکٹڈ پرسنالٹی ہے، میں بھی آپ کا لحاظ رکھوں گا، آپ بھی لحاظ رکھیں. بھائی جو ٹیم ہے وہ ٹائمر سیٹ کر دیں، ہم دونوں بولیں، ماڈریٹر کی ضرورت نہیں. سامنے رہے گا اسکرین، اس کو دیکھتے رہیے، فالو کیجیے. چونکہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ ماڈریٹر جہاں ہوگا پرابلمز آ سکتی ہیں. تو لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ماڈریٹر تو لازمی طور پہ رہے گا، ماڈریٹر کے بغیر نہیں ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ابھیشار شرما صاحب کو میں نے کہا کہ بھائی پھر آپ انہی سے کنٹینیو کریں. تو انہوں نے پھر ابھیشار شرما صاحب سے رابطہ کیا، بات کی، انہیں کنونس کیا. پھر وہ مجھ سے بھی رابطہ ہوا اور پھر ساری چیزیں طے ہو گئیں. لیکن پھر چند وجوہات کی وجہ سے ان کے کچھ پرسنل ایشوز تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر پاؤں گا. ابھیشار شرما ہی نے خود ہی انہوں نے وہ اسٹیپ بیک کیا. جی. تو اب 10 دن پہلے کی بات ہے ڈیبیٹ سے، اب ایک نیا مسئلہ کھل گیا کہ بھائی 10 دن باقی ہیں اور اب ماڈریٹر کہاں سے لایا جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ سوربھ دیویدی صاحب ہیں للن ٹاپ کے، میں نے دیا آپ ان کو کریں. ان کا پروپوزل تھا اور میں شروع میں جو ہے بڑا متذبذب تھا اس میں، ہاں کہ ڈاؤٹ فل تھا کہ پتہ نہیں یہ اکیڈمک ڈیبیٹ میں چاہ رہا ہوں. سوربھ دیویدی صاحب کی کوئی اکیڈمک ڈیبیٹ میری نظر سے نہیں گزری تھی، انٹرویو اسٹائل تھا ان کا. تو مجھے تھوڑا سا اندیشہ رہا کہ بھائی شاید یہ نہ ہو. پھر میں نے بعض نام دیے اپنی طرف سے، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا چونکہ بھائی مسئلہ آ رہا تھا کہ بھائی نان مسلم ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. بالآخر میں نے بہت مشورہ کیا، اللہ سے استخارہ بھی کیا کہ کیا کیا جائے، چونکہ اب وقت بھی بہت کم تھا. جی. تو ہم نے کہا کہ بھائی چلیں پھر سوربھ صاحب سے ہی ہم لوگ سے ہی بات کر لیں آپ، لیکن یہ جو ماڈریٹر کا رول ہے آپ ان کے سامنے پیش کر دیں، اگر وہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، چونکہ ظاہر ہے سوربھ صاحب بھی ایک رسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں. پھر سوربھ صاحب سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی. اچھا. اور ہم نے ان کو ڈیبیٹ فارمیٹ دکھایا اور ان کو ساری کنڈیشنز وغیرہ دکھائے، فون پہ بات چیت ہوئی. تو انہوں نے فارمیٹ کو بہت پسند کیا. اچھا. اور بالکل تیار ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل اس ناحیے سے مطمئن رہیں کہ ہم کوئی بائسنس کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. ظاہر ہے ہم بھی پروفیشنل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور لوگ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بائسنس تو نہیں کر سکتے کسی طریقے سے. اور وہ تیار ہو گئے اس پہ لکیلی. اور اس پر بھی انہوں نے یہ پرپوزل دیا کہ بھائی للن ٹاپ سے بھی ہم لائیو کریں گے. لائیو ہمارے چینل سے بھی چلا، چونکہ ہم نے یہ شرط لگائی تھی کنڈیشنز میں سے کہ ہماری اپنی ٹیم کے اپنے ایکوپمنٹس ہوں گے. یعنی آپ لائیو کسی سے بھی کریں، آپ ریکارڈنگ کریں، ہماری ریکارڈنگ ہم خود کریں گے اور لائیو بھی ہم اپنے چینل پہ خود چلائیں گے تاکہ ٹرانسپیرنسی رہے. بعد میں آپ کا اپنا الگ سیٹ اپ تھا، ان کا الگ سیٹ اپ؟ پورا الگ. للن ٹاپ کا الگ سیٹ اپ تھا، ہماری ٹیم کا پورا الگ سیٹ اپ تھا. ریکارڈنگ میں بھی لائیو کرنے کا پروپوزل انہی کا تھا؟ نہیں، لائیو کا پروپوزل میں نے کیا تھا. نہیں، آپ کا اپنے چینل پر تھا. للن ٹاپ نے لائیو کا آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کر دیجئے. نہیں، انہی کا پروپوزل تھا، وہ خود کرنا چاہ رہے تھے اور وہ اس پر بھی راضی ہو گئے کہ ایکسکلوزیولی میں نہیں کروں گا، یعنی آپ اپنے چینل پہ کریں اور للن ٹاپ کے اس میں کریں. تو پھر ڈیبیٹ کے دن الحمدللہ نظر آ گیا کہ سوربھ صاحب نے بہت شاندار ماڈریٹر کا رول ادا کیا، کسی طرح کا بائسنس نہیں رہا. سب لوگوں نے تعریف کی. بہت لوگ ان کی تعریف. ابھیشار شرما اگر ان کی جگہ ہوتے تو اسی طرح ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں ہاں، وہ بھی بائسنس نہیں کرتے، یعنی بائس نہیں ہوتے وہ، میں سمجھتا ہوں. تو کون یہ رہے تو اچھا ہوا یا وہ رہتے تو زیادہ اچھا رہتا؟ چونکہ ان کے ساتھ کبھی میں نے پروگرام کیا نہیں، یہ تو بتا نہیں سکتا. ان کے ساتھ اچھا تجربہ رہا. البتہ یہ ہے کہ للن ٹاپ کی جو ریچ ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو للن ٹاپ کچھ فائدہ ہوا کہ نن مسلم کے بیچ ڈیبیٹ گئی. ہاں، جو جاوید صاحب چاہ رہے تھے کہ اس ڈیبیٹ کو یونیورسل بنایا جائے، وہ بن گئی، مقصد پورا ہو گیا. اچھا، سوشل میڈیا پر کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ جو ڈیبیٹ ہے یہ انڈیا ٹوڈے گروپ نے کروایا، للن ٹاپ نے کروایا، ان کی TRP گھٹ رہی تھی
اور جو پوری بیک گراؤنڈ کی سچائی ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ واہیان فاؤنڈیشن نے کروایا ہے جاوید اختر صاحب کی کو آرگنائزنگ ٹیم کے ساتھ. یعنی جاوید صاحب کی جو ٹیم تھی اکیڈمک ڈائیلاگ فورم وہ اور واہیان فاؤنڈیشن، ان دونوں نے مل کر اس پورے پروگرام کا جو ہے جو انتظام و انصرام ہے سب کچھ ہم ہی لوگوں نے سنبھالا ہے. 50% ہم نے، 50% ان کی تنظیم نے. ہر چیز میں 50% شیئر ہے. ہاں، ہال میں بھی اور ساری چیزوں میں. اور للن ٹاپ کو جو ہے انوائٹ کیا گیا، اپروچ کیا گیا کہ آپ ماڈریٹ کریں. جی بالکل. جب ڈیبیٹ کی بات چیت چل رہی تھی تو زیادہ دلچسپی آپ لے رہے تھے یا جاوید صاحب بھی دلچسپی لے رہے تھے ڈیبیٹ میں، یا بھاگ رہے تھے کہ نہیں؟ وہ دلچسپی لے رہے تھے، اس بار لے رہے تھے، بہت زیادہ دلچسپی لے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں تو چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے اور بات ہونی چاہیے وغیرہ. اچھا، کچھ اہم مدعوں پر بات چیت کرتے ہیں. جب یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی تو اس میں 2-3 ورڈ آپ کے بہت زیادہ اہم تھے، وہ اصطلاح بھی کر لیجیے ہے نا، گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے کنٹیجنسی آرگیومنٹ سے اور کچھ اور ورڈس ہے. تو یہ کیا ہے، ذرا سے اس کو سمجھائیے. کنٹیجنسی آرگیومنٹ. چلیں، آپ نے تو دیوبند میں پڑھا ہے نا؟ جی، آپ سمجھ جائیں گے اور آسانی سے. دیکھیں، خدا کے سوا سارے وجود جو ہیں وہ ممکن الوجود ہیں. بالکل. واجب الوجود نہیں ہے. ممکن الوجود یعنی کنٹینجنٹ ہونا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز، مثلا یہ میرے سامنے ایک مائک ہے، جی، یہ ایگزسٹ کر بھی سکتا تھا اور نہیں بھی کر سکتا تھا. اس کے ایگزسٹ کرنے نہ کرنے سے یونیورس کی ایگزسٹنس میں کوئی فرق تو نہیں پڑا. بالکل. اچھا، اب آپ دیکھیں یہ ایک اسپیسیفک شیپ میں، جی، اگر اسے ایگزسٹ کرنا ہی ہوتا تو کسی اور شیپ میں بھی تو ہو سکتا تھا. بالکل. لیکن اسی اسپیسیفک شیپ میں. جی. ایک تو ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں تھا لیکن ایگزسٹ کر رہا ہے، اور جب ایگزسٹ کر بھی رہا ہے تو اسی اسپیسیفک شیپ میں کر رہا ہے. بالکل. یہ چیز یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اپنے ایگزسٹنس میں اور اپنے اس اسپیسیفک شیپ میں کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے. یعنی کسی نے اسے بنایا ہے، کسی نے یہی شیپ کو اختیار کیا ہے، ڈیپینڈڈ ہے. اسے کہتے ہیں کنٹینجنٹ. یہ چیز کنٹینجنٹ ہو گئی. تو ہر وہ چیز جو کنٹینجنٹ ہوتی ہے، جو ممکن الوجود ہوتی ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتی ہے. اب اسی مائک کو ہم نے بال کی مثال دی تھی وہاں پہ، اس کو آپ بڑا کرتے چلے جائیں اور پوری یونیورس کے سائز میں لے آئیں. اب یہ جو پوری یونیورس ہے یہ ایگزسٹ کر بھی سکتا تھا، نہیں بھی کر سکتا تھا. اور ایگزسٹ کر سکتا اگر کرنا ہی تھا تو دوسرے لاز میں بھی کر سکتا تھا. یہ کیا ضروری تھا کہ ابھی جو لاز آف نیچر ہیں وہی رہیں؟ اب آپ گریوٹی کو دیکھیں، اب ہمارے پلانٹ کو دیکھیں کہ کہاں پہ جو اس کا ہیبیٹیبل زون ہے وہاں پر ہے، جتنی دوری ہے سن کی اور جتنی دوری مون کی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ پوری یونیورس کی فائن ٹیوننگ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز کے ساتھ جو ہے یہ کائنات چل رہی ہے، یہ یونیورس چل رہا ہے. جی. تو اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں تھا، کر بھی سکتا تھا، نہیں بھی کر سکتا تھا. اور کرنا ہی تھا تو دوسرے لاز کے ساتھ بھی اور دوسرے فارم میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اسپیسیفک فارم میں کر رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ پورا یونیورس جو ہے یہ کنٹینجنٹ ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ ہے. اب جو کنٹینجنٹ ہوگا وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا. بالکل. اب یونیورس کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، پھر وہ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ یہاں سے فلاسفرز کہتے ہیں نیسیسری بینگ کے اوپر. یعنی اب اس مائک کو، یہ مائک کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کسی انسان کے اوپر. بالکل. وہ انسان بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے چونکہ وہ خود کنٹینجنٹ ہے. وہ بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب 2 آپشن ہیں، یا تو کازز کو آپ کرتے چلے جائیں کہ بھئی یہ اس کا کاز، یہ اس کا کاز، یہ اس کا کاز، یہ اس کا کاز، اور اینڈلیسلی چلتے چلے جائیں. اسے کہتے ہیں انفینٹ ریگریس، جسے تسلسل کہا جاتا ہے. تسلسل یا لامتناہی. لامتناہی. تو تسلسل باطل ہے. جو انفینٹ ریگریس ہے وہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے پریکٹیکل ورلڈ میں، یعنی کنسپچولی ممکن ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز ہیں، نمبرز ہیں، 1 2 3 یہ انفینٹ ہوتے ہیں، آپ گنتے چلے جائیں، گنتیاں چلتی چلی جائیں گی. لیکن جو ریئل ایگزسٹنس ہے جن چیزوں کا، جو نیومیریکلز ہیں، وہ تو ہمارے ذہن کا آئیڈیا ہے نا، اس کا کوئی اپنا ایگزسٹنس الگ سے نہیں ہے. اس کا اپنا ایگزسٹنس ہے، یونیورس کا اپنا ایگزسٹنس ہے. تو جو کازز ہیں اس میں انفینٹ ریگریس نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر انفینٹ ریگریس ہوگا نا تو کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. میں اس کو آپ کو ایک مثال کے تحت سمجھاؤں کہ مان لے کئی سارے فوجی کھڑے ہیں ایک ساتھ، اور جو سب سے آگے فوجی ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس وقت شوٹ کروں گا جب جو ہے میرے پیچھے جو فوجی ہے جب مجھ سے کہے گا. پیچھے والا کہے کہ میں اس وقت کروں گا جب مجھ سے پیچھے والا کہے گا. وہ کہے مجھ سے پیچھے والا جب تک نہیں کہے گا میں شوٹ نہیں کروں گا. یہ سلسلہ اینڈلیسلی چلتا رہے تو کبھی شوٹ ہو پائے گا؟ کبھی نہیں ہو پائے گا. تو ضروری ہے کہ اس چین میں، اس چین میں کوئی ایک ایسا فوجی ہو
جو دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ انڈیپینڈنٹ ہو، بالکل، اور خود ڈیسیجن لے. آزاد جب وہ ہو، ڈیسیجن لے گا تو پھر سب کچھ کر پائیں گے اور ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی. اسی طریقے سے اگر یہ یونیورس کے کازز میں آپ انفینٹ ریگریس کو صحیح سمجھیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یونیورس کبھی وجود میں ہی نہیں آتا. کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پر وہ کاز، وہ سبب ایسا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اب وہ کاز کیا ہے؟ اسے ہی نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے، جسے واجب الوجود کہتے ہیں. جی ہاں، واجب الوجود، یعنی جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. اگر وہ نہ ہوتا یا یہ کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا تو پھر یا تو تسلسل لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، اور اگر وہ ہے تو اس کا مطلب اس نے اپنے ول سے ساری چیزوں کو وجود میں لایا ہے، تو اس ذات کو نیسیسری بینگ کہتے ہیں. تو یہ در حقیقت آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ان کو، یعنی ان کی جو پرسنالٹی ہے بالخصوص ایتھیزم کے حوالے سے، ان کو رچرڈ ڈاکنز ایوارڈ ملا ہوا ہے، اور ایتھیزم میں ان کا ایک بڑا مقام سمجھا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ انہیں تو دیسی رچرڈ ڈاکن کا مقام دیا ہے لوگوں نے، ملیدوں نے. تو اس لیول پہ آ کر اگر، اور آپ ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، جی، مذہب کے خلاف بول رہے ہیں، ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں، ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں، اس لیول پہ آ کر اگر آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں جان رہے ہیں تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے. چونکہ یہ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جاوید اختر اردو ادب کے آدمی ہیں، شاعر ہیں، وہ فلسفہ کے آدمی نہیں ہیں، منطق انہوں نے نہیں پڑھی ہے، اس لیے ان کو واجب الوجود سمجھنا، ممکن الوجود سمجھنا. تو پھر آپ کلیم نہ کریں نا کہ خدا نہیں ہے. میں نے ان کو یہی کہا وہاں پر اس دن ڈیبیٹ میں کہ ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ایک پوزیشن یہ ہے کہ نہیں ہے، ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہے نہیں ہے، دونوں کلیم ہیں اور دونوں نالج کو ڈیمانڈ کرتا ہے. بالکل، یعنی آپ کے پاس نالج ہے تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو، یقین ہے کہ نہیں ہے، تبھی تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نہیں نے کہا برڈن آف پروف میرے اوپر نہیں ہے. ہاں، یہ در حقیقت جو ہے حربہ ہوتا ہے ایتھیزم کا اپنے آپ سے، یعنی برڈن آف پروف. ایک اور پرابلم ہے نا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے برڈن آف پروف نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، تو آپ اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں میڈیا میں، اور آپ تقریباً ریلیجن کو موک کر رہے ہیں، ریلیجن کو موک کر رہے ہیں آپ. جی، آپ گالیاں دیتے ہیں، سوالات گالیاں تو نہیں دی انہوں نے، البتہ یہ ہے کہ بعض نازیبا الفاظ ضرور خدا کے تعلق سے انہوں نے کہے. کئی مرتبہ اس سے زیادہ بھی انہوں نے کہا، سننے والے غصہ آئے گا. جی، تو آپ کو کیا لگا اس دن جاوید اختر کی تیاری پوری نہیں تھی ان تمام چیزوں کو لے کر کے؟ یہ تو ایسی مسٹری ہے کہ یہ وہی بتا پائیں گے کہ ہوا کیا ہے. اس دن ڈیبیٹ میں جی، فری ول کو لے کر کے بہت زیادہ بحث ہوئی. میں چاہوں گا کہ ذرا سا فری ول کو آپ سمجھائیے، ہے کیا اس کی لمٹ ہے؟ دیکھیں، انسان اپنی زندگی میں دو قسم کے حالات کا سامنا کرتا ہے. ایک وہ حالات جہاں پہ اسے کنٹرول نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ انسان کا رزق ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جہاں پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہے، وہ چاہ کر نہ چاہ کر کچھ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ابھی رات ہو رہی ہے، اب جتنا میرا من کرے کہ ابھی دن ہو جائے تو نہیں ہو سکتا نا، یہ میرے کنٹرول کی چیز نہیں ہے. دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے چوائس سے چیزوں کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ہمارے اعمال، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال. اکاؤنٹیبلٹی جو اللہ کے یہاں ہماری ہے وہ عقائد اور اعمال پر ہی ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا زلزلہ کیوں آیا تھا، بالکل. اللہ یہ نہیں پوچھے گا اس وقت رات کیوں ہو گئی، چونکہ وہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ اس کی تدبیر کر رہا ہے. آپ کو اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ایک مقصد کے تحت، اور یہ جو لائف ہے ہماری، یہ لائف در حقیقت آزمائش ہے، امتحان ہے، اور امتحان بغیر فری ول کے ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو یہ اختیار ہی نہ دیا جائے کہ آپ اپنے چوائس سے صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکتے ہیں تو امتحان کس چیز کا؟ یعنی اگر غلط چیز ہو ہی نہیں اس دنیا میں اور آپ صحیح چیز کو اختیار کرنے پہ مجبور ہو، آپ کے پاس فری ول نہ ہو، آپ کے پاس اختیار نہ ہو، خود سے چوائس نہ ہو، اور آپ نیک کام کرنے پہ مجبور ہو، تو وہ تو آپ پھر فرشتے ہو گئے نا. اور فرشتوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا امتحان نہیں ہے. جنت جہنم ان کے لیے جن کا امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان کے لیے فری ول کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہم روبوٹ بن جاتے. نماز اپنے آپ پڑھ لیں چونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو نماز پڑھیں،
چاہیں تو نہ پڑھیں، ہم نے راستہ بتا دیا، نماز پڑھنا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اعمال ہونے چاہیے. اب آپ کا امتحان یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے چوائس سے صحیح راستہ اختیار کر رہے ہیں یا اپنے چوائس سے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں. غلط راستہ اختیار کریں گے یہ رزلٹ آئے گا، صحیح راستہ اختیار کریں گے یہ رزلٹ آئے گا. تو بنیادی طور پہ انسان کو جو فری ول حاصل ہے وہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال پر حاصل ہے، اور انہی چیزوں کے متعلق اللہ کے یہاں وہ شخص اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. تو یہ جو فری ول ہے اس کی کوئی لمیٹیشن ہے یا کوئی لمٹ نہیں ہے؟ انسان جہاں تک چاہے جا سکتا ہے؟ نہیں، اچھائی میں، برائی میں، کسی بھی چیز میں. اچھائی برائی کو کرنے میں اپنے فری ول سے وہ تو جہاں تک جا سکتا ہے جائے گا ہی، ظاہر سی بات ہے. لیکن اگر کوئی غلط کام کو کر رہا ہے اور غلط کام کو کرتا چلا جا رہا ہے تو پھر ہم ہی انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر ایسے نظام کو ہم لائیں اور ایسا سسٹم لائیں کہ جہاں پر جو غلط کام کر رہے ہیں ان پر روک لگائی جائے تاکہ مظلوموں کو ان کا حق ملے اور کسی پر ظلم نہ ہو. تو اس دنیا میں اعمال اور عقائد میں انسان کو اگر فری ول حاصل ہے تو وہ ظاہر ہے جو جیسا عقیدہ رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے، جو جیسے اعمال کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے. اس دن جیسے غزہ کی مثال سامنے آئی کہ 40,000 سے زیادہ بچے قتل کیے گئے، اسرائیل جنوسائیڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی عقیدہ ہے خاص طور پر مسلمانوں کا کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے، ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پرمیشن کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو پھر اتنا زیادہ ظلم ہوتا جا رہا ہے اور وہ کیوں نہیں رک رہا ہے؟ یہ میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں ایک بات کہی تھی جی کہ یہ جب ان کے پاس جواب نہیں رہے گا ایموشنل آرگیومنٹ پہ آ جائیں گے، اور وہی ہوا تھا. بہرحال اس کانسیپٹ کو کلیئر ہونا ضروری ہے. جی بالکل. جی دیکھیں، جہاں تک غزہ کا تعلق ہے اور لوگوں کے شہید ہونے کا تعلق ہے مسلمانوں کے، یقیناً یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے اور دردناک ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، آپ نے ایک بات کہی کہ کوئی بھی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، یعنی اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے نا، اس نظام کے اعتبار سے یہ دنیا اللہ چلا رہا ہے. بے شک. اور ایک مہلت دی ہے تمام انسانوں کو کہ اس مہلت کے درمیان، یعنی اس مدت کے درمیان آپ کو اچھے کام بھی کرنے ہیں، اور آپ اگر اپنے چوائس سے غلط کام کر رہے ہیں تو یہی مدت ہے، نتیجہ پھر بعد میں نکلنا ہے. اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو ہے بچوں کو قتل کیا جائے. اللہ رب العالمین حکم نہیں دیتا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جائے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ قتل و غارت نہ ہو. اللہ حکم دیتا ہے کہ امن و امان ہو. لیکن فری ول بھی تو انسان کو دیا ہے اللہ نے، اور اگر انسان اپنے فری ول سے کوئی غلط کام کر رہا ہے اور فوراً اس کی پکڑ ہو جائے اور فوراً وہ اللہ اسے روک دے تو پھر امتحان کہاں رہا؟ یعنی ایگزام ہال میں اگر کوئی طالب علم غلط چیز لکھ رہا ہے تو ایگزامینر فوراً تو نہیں روکتا، بلکہ اس کو مدت دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی رزلٹ بعد میں آئے گا. تو ہم اسی طریقے سے امتحان دے رہے ہیں، آزمائش ہو رہی ہے. تو ہمیں جو یہ فری ول ملا ہے، اس فری ول کا بہت سے لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. تو اس وقت اسرائیل غلط استعمال کر رہا ہے اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فری ول کا استعمال کر کے اس کو روکیں. نہیں روک پا رہے مسلم ممالک، نہیں روک پا رہے ہیں، یہ الگ بات ہے. کیوں نہیں روک رہے ہیں ایک پورا الگ ڈیبیٹ ہے، ایک خلفیہ ہے اس کے پیچھے. ایسا نہیں ہے کہ روکنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت بہت ہے، پیسے بھی ہیں اور اسباب بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن نہیں روک رہے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس میں قصور خدا کا نہیں ہے، اس میں قصور ان ظالموں کا ہے، اور جن کی بہت زبردست پکڑ ہوگی، جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ان سے غافل نہ سمجھنا. تو یہ جو پکڑ ہوگی، جو گرفت ہوگی آخرت میں، موت کے بعد، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے. لیکن جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، جو ایتھسٹ ہے، وہ کیسے اس فلسفہ کو مانے گا کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو دوسری دنیا میں سزا ملے گی؟ اصل میں جو ملحدین ہیں وہ ایگو سینٹرزم میں مبتلا ہوتے ہیں. ایگو سینٹرزم یہ ہے کہ میں جس چیز کو جس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا اور خدا بھی اسی پرسپیکٹیو سے دیکھے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے مثال دی تھی کہ ایک بچہ ہے، جی، اسے ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا ہے، اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے. اس کے لیمیٹڈ پرسپیکٹیو کے اعتبار سے ڈاکٹر تو ظالم ہے، وہ بھاگ رہا ہے اس سے. لیکن جہاں اس پرسپیکٹیو، وہ جو لیمیٹڈ پرسپیکٹیو ہے، اب آپ کے پاس براڈر پرسپیکٹیو آ جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. یہ وقتی جو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا ریوارڈ اس طرح ملنا ہے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں گا،
تو اب آپ کو وہ ڈاکٹر ظالم نظر نہیں آتا. یہی مسئلہ خدا اور بندوں کے درمیان ہے. خدا جو ہے ظاہر ہے ڈاکٹر کی تو یعنی اللہ کی تو کوئی مثال یعنی وہ شبیہ نہیں ہے, یہ تو بس معنی کو قریب کرنے کے لیے میں نے ایک مثال دی ہے, ورنہ ڈاکٹر کا علم اللہ کے علم میں کوئی مقابلہ کمپیریزن نہیں ہے. اللہ رب العالمین الحکیم ہے, آل وائز, العلیم ہے, آل نوئنگ. اس کی حکمت اور اس کے علم کی لمیٹیشن نہیں ہے, اور ہمارا جو علم ہے اور ہماری جو حکمت وزڈم ہے وہ لمیٹڈ ہے. یہ اس گلاس کی طرح, اب آپ دیکھیں اس گلاس میں آپ ایک لمیٹڈ واٹر ہی سما سکتے ہیں نا جی, لامحدود پانی کو اس میں داخل نہیں کر سکتے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس میں اتنا ہی بھر پائے گا. ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم گاڈ کے تمام وزڈم کو سمجھ سکیں, ہماری اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ گاڈ کے پورے نالج کا ہم احاطہ کر سکیں. تو ہمیں اتنا ہی سمجھ میں آئے گا جتنا اتنے پانی کے اندر ہے یا اس گلاس کے اندر ہے. تو جتنا ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے اس کو ہم نے ذکر کیا کہ بھائی ایویل کے ہونے کی کیا کیا حکمتیں ہیں اس ڈیبیٹ میں موجود ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جتنا پانی اس میں ہے پوری دنیا میں اتنا ہی پانی ہے, اس کے علاوہ اور پانی نہیں ہے. تو کسی چیز کی حکمت اور وزڈم اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے وزڈم نہیں ہے. اور اس چیز کو ایک ایتھیسٹ بھی اپنے ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو, آپ اپنے سمٹمز بتائیں, ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کر دیتا ہے, کہ آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہر دوائی کے پیچھے کیا حکمت اور کیا وزڈم ہے؟ نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی دوا ہوتی ہے جس کا کوئی نہیں جانتے آپ کبھی یہ سوال نہیں کرتے ڈاکٹر سے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم ہے مجھے معلوم نہ ہو جائے تب تک میں دوائی نہیں لوں گا, نہیں کرتے. بلکہ آپ اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ نالجبل ہیں, زیادہ وزڈم والے ہیں, ظاہر ہے میں آپ کو سنوں گا, آپ کی اطاعت کروں گا. لیکن یہ مسئلہ جب خدا کے پاس آتا ہے تو پھر یہ کیوں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میں جس پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے, اور جب تک ساری حکمت مجھے نہ معلوم ہو ہم تب تک نہیں کریں گے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک پکسل ہے اور خدا کے پاس پورا پکچر ہے, تو اس پکسل کو دیکھ کر پورے پکچر کو جج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس دن آپ پر الزام لگا کہ آپ غزہ جنوسائیڈ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ تو صحیح بتا رہے ہیں. ایک صاحب نے تو وہاں کے بعد ٹویٹ پر بھی لکھ دیا جب ان سے مائک لے لیا گیا, وہ تبصرہ کر رہے تھے. یہ تو اسے کہتے ہیں اسٹرا مین فیلسی. جب سامنے والا آپ بول رہے ہیں, اسٹرا مین فیلسی یہ ہے when you try to misrepresent your opponent. جب آپ کے پاس کوئی اب جواب نہیں ہے تو ایسا کرو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں انہیں کو مس ریپرزینٹ کر دو, ان کو اپنی باتوں میں الجھا دو, ہاں, اور دنیا کے سامنے دکھاؤ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ نے ایسی بات نہیں کہی. بھائی غزہ والوں سے ہم سے زیادہ ہمدردی کون رکھے گا؟ جاوید صاحب رکھیں گے, ظاہر سی بات ہے. ہم سے زیادہ کون ہمدردی رکھے گا؟ ظلم کے خلاف ہم سے زیادہ اور کون بولے گا؟ ہمارے پاس دراصل آبجیکٹیو موریلٹی کا ٹھوس فاؤنڈیشن ہے, ان کے پاس تو کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. جب میجورٹی کہہ دے کہ مارنا صحیح ہے تو مارنا صحیح ہے, جب کہہ دے کہ غلط ہے تو غلط ہے. بھائی اسی میجورٹی اور مائنورٹی کے چکر میں ہی تو دنیا میں ٹیررزم پھیل رہا ہے نا. امریکہ نے افغانستان میں کیوں حملہ کیا, اور بھائی مڈل ایسٹ میں کیا ہوا الگ, آپ سوویت یونین نے کیا کیا. آپ میجورٹی کا ایک ملک کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے اس نے پوچھا تھا کہ اگر میجورٹی کی بات ہی معتبر ہوگی تو آپ مانیں کہ خدا کا ایگزسٹنس ہے, ظاہر ہے. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. ہمارے پاس مورالٹی کا فاؤنڈیشن ہے. تو یہ کہنا کہ غزہ والوں کو کے ظلم کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں, ہرگز نہیں. ہم تو اسرائیل کے ایگزسٹنس کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور وہ سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے, فلسطینیوں کی سرزمین ہے, اور جتنے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, جتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اور شہید کرنے والے جو ظالم ہیں بچنے نہیں والے ہیں اللہ کی پکڑ سے. انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن تک ان کو مہلت دے رہے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تو یہ اس دن تک کی مہلت ہے جس دن رزلٹ آنا ہے. رزلٹ آنے تو اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین انہیں مغلوب کرے گا, اور جو ظالم ہوں گے اور اسی ظلم اور کفر میں گئے ہوں گے تو ظاہر ہے قیامت کے دن بھی یہ بچنے والے نہیں ہیں. ہماری پوری ہمدردی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے, اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہر طرح کی کوشش اپنی استطاعت کے اعتبار سے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم ان مسلمانوں کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو ہم روک سکیں, اور اپنے مسلمان بچوں, بچیوں, بہنوں, ماؤں اور نوجوانوں اور بزرگوں کی حفاظت کر سکیں. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر, ہر شخص کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے بقدر اس ظلم کو روکنے کی مکمل کوشش کرے. جاوید اختر صاحب نے اس دن ایک اور بات چیت کی فیت اور بلیف کو لے کر. وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کا فیت ہے تو پھر آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ کیوں دلیل دینا چاہتے ہیں, آپ مانیے میں نہیں مانوں گا. اصل میں جاوید صاحب جو ہے ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو پریکٹیکل لائف سے بالکل ہٹی ہوئی ہے.
یعنی وہ اس ہول میں گویا کہ ہیں، اس کے باہر دیکھ نہیں رہے. یہ در حقیقت رچرڈ ڈاکن ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ فیتھ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جہاں پر جس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے، جس کے پیچھے آپ کوشچن نہیں کر سکتے ہیں، یا جس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہے. اور بلیف کہتے ہیں جس کے پیچھے ایویڈنس ہو. جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. بہت ہی شاذ ڈیفینیشن کو انہوں نے، ریئر ڈیفینیشن کو اٹھا کے ہر جگہ پروموٹ کیا. اسے کہتے ہیں چیری پکنگ. آپ جو ہے اپنے من کے اعتبار سے کچھ بھی اٹھا لیں، سلیکٹیو جو ہے انفارمیشن کو آپ اٹھائیں اور اپنی تائید میں کریں. دیکھیں، فیتھ ہو یا بلیف ہو، جی دونوں صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. بالکل. جو غلط ہوتے ہیں، بلائنڈ فیتھ جو ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریزننگ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے جو ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اندھی جو ہے وہ تقلید ہوتی ہے، اندھی تقلید ہوتی ہے. اس کے تو ہم بھی قائل نہیں، اس بلائنڈ فیتھ کو ہم بھی نہیں مانتے، اور فالس بلیف کو ہم بھی نہیں مانتے. ہم تو ٹرو فیتھ اور ٹرو بلیف کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک صحیح بلیف وہ ہے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں ریزنڈ ٹرسٹ، ایسا اعتماد جو جس کے پیچھے کوئی ریزن ہو اور اس کے پیچھے جو ہے ایویڈنس ہو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایویڈنس ایمپیریکل ایویڈنس ہی ہو، عقلی دلیل بھی ہو سکتی ہے. خدا کے ایگزسٹنس کے لیے ہمارے پاس عقلی دلیل موجود ہے. تو وہ فیتھ، وہ ایمان ہمارا کیسے بغیر ایویڈنس کے آپ کہہ رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو ہم مانتے ہیں، سمعنا و اطعنا، تو وہ بھی دلیل ہی کی بنیاد پہ مانتے ہیں. پہلے ہم نے نبی کو دلائل کے ذریعے نبی مانا، تب جا کر ان کی باتوں کے کوئی بھی حکم آئے تو ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. تو جب نبی کی اتھارٹی کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے تو اب ظاہر ہے اس کو مانیں گے. اور اس اتھارٹی کو ہم نے تسلیم کیا ہے دلائل کے ذریعے، ایویڈنس کے ذریعے، پروف کے ذریعے. تو یہ کہنا کہ فیتھ جو ہے، سارے فیتھ، ہر اعتبار سے فیتھ جو ہے ایویڈنس کے بغیر ہوتا ہے، یہ بہت ہی بچکانہ. بہت سارے ملحد آج کل بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر خدا کا وجود ہے تو کوئی معجزہ آپ دکھلائیے، کچھ ہو جانا چاہیے جس سے پتہ چل سکے. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو کہیں کچھ ایسی باتیں ہو جس سے پتہ چلے جو انہونی ہے یا عجیب الخلقت ہے. دیکھیں، خدا جو ہے معجزات اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجتا ہے. انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مکمل ہو گیا، منقطع نہیں بلکہ مکمل ہو گیا. تو اب معجزہ، کوئی نیا معجزہ تو نہیں آئے گا، لیکن وہ معجزات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، بالخصوص قرآن کریم کی شکل میں، وہ معجزہ آج بھی باقی ہے. ابھی بھی وہ قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ فاتو بصورت من مثلی، بھائی ایک صورت اس جیسا لے کے آ جاؤ نا. آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی لنگوسٹک کو پڑھیں اور لینگویج کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو لنگوسٹک اعجاز ہے اس کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو ماضی کی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور مستقبل کی جو پیشن گوئیاں کی گئی اور جو اسرار و رموز اس کتاب کے اندر ہیں، آپ انہیں پڑھیں اور اس جیسی کتاب آپ لے کر آئیں. دلیل ہے خدا کے وجود پر. آف کورس، یہ قرآن کریم تو سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو کہتے ہیں معجزہ نہیں ہے، معجزہ موجود ہے، آپ پڑھ نہیں رہے ہیں. آپ پڑھیں تو صحیح. اچھا، بہت سارے ملحد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز کے وجود کے لیے کاز ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے. کرسی ہے تو کوئی کرسی بنانے والا ہے، تو خدا کے وجود کا کاز کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کے وجود کا کاز کیا ہے، تو اب خدا جس کا کاز ہوگا وہ کنٹینجنٹ ہوگا نا. بالکل. تو جو کنٹینجنٹ ہوگا وہ خدا کہاں ہو گیا؟ یا تو آپ کنٹینجنٹ کا سلسلہ کرتے چلے جائیں، تسلسل چلتا جائے، جو کہ پاسبل نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ تو رکنا پڑے گا. جس پوائنٹ پہ آپ رکیں گے وہی خدا ہے. تو گاڈ جو ہے، اللہ جو ہے، وہ ان کازڈ کاز ہے. وہ جو ہے دا پرائم کاز ہے، دا فرسٹ کاز ہے. اس کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. اگر آپ کہیں کہ اس کا بھی کوئی کاز ہو تو پھر وہ اب خدا نہیں رہا. جو انڈیپینڈنٹ کاز ہے وہی خدا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ کہنا کہ اس کا خدا، یعنی اس کو کس نے بنایا، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ بیکر نے کیک کو بیک کیا، تو بتاؤ بیکر کو کس نے بیک کیا؟ یہ تو illogical بات ہے نا بھائی. کیک کو بیک کیا جاتا ہے، بیکر کو بیک نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے کریشن کو کریٹ کیا جاتا ہے، خدا کو کریٹ نہیں کیا جاتا ہے. یہ سوالی در حقیقت جو ہے فیلسی ہے اور illogical ہے. لہٰذا اگر آپ خدا کے کاز کو مانتے چلے جائیں گے تو انفینٹ ریگریس، یعنی تسلسل لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے. کسی ایک پوائنٹ پہ آپ کو رکنا پڑے گا. اور خدا مٹیریل چیز نہیں ہے نا، خدا امٹیریل ہے. میٹر کا وہ کریٹر ہے. تو میٹر کبھی کریٹ ہوا ہے،
تو ظاہر ہے جو اس کا کاز ہوگا وہ امٹیریل ہی ہوگا نا. اگر پہلے سے میٹر موجود تھا تو پھر اس کی کریشن کی کہاں سے بات آ گئی؟ خدا ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ نہیں ہے, وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا کریٹر ہے, اس نے بنایا ہے. تو خدا تو یعنی ازلی ہے, تو وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ خدا کو ایک جب فزیکل آبجیکٹ کی طرح سمجھنے لگ جائیں جو میٹر سے بنا ہو اور جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہو, تو اس طرح کا شبہ پیدا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں فالس ایکویویلنس, قیاس مع الفارق, کہ آپ جو ہے خدا کو ایک آبجیکٹ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اور فزیکل چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. یہ مثالی غلط ہے. یعنی اس دن اس پر بہت زیادہ بحث بھی کر رہے تھے ٹائم کو لے کر کے, کہ دنیا کے وجود سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, ہاں جی ہاں, ٹائم کی کب شروعات ہوئی. دیکھیں ٹائم ہم سے ہے, یعنی ہمارے لیے ہم ٹائم سے باؤنڈ ہے. خدا ٹائم سے باؤنڈ ہی نہیں ہے. جو ذات ٹائم سے باؤنڈ ہی نہ ہو اس کے تعلق سے یہ سوال ہی غلط ہے نا کہ وہ کل کیا کر رہا تھا, آج کیا کر رہا تھا, پرسوں کیا کر رہا تھا. یہ سوال ہی غلط ہے. وہ تو ٹائم کا کریٹر ہے, ٹائم سے باؤنڈ تھوڑی ہے. اچھا, ایک اور سوال ہوتا ہے کہ بہت سارے مذاہب ہیں اور دنیا میں زیادہ تر مذاہب میں خدا کا تصور ہے, اس میں اختلاف ہے, شکل کیا ہے, حیت کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہر مذہب کا الگ الگ خدا ہے, اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی متحدہ خدا نہیں ہے, سب نے اپنے اعتبار سے خدا اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. بھائی میں کہوں کہ بازار میں بڑے کئی سارے نقلی نوٹس پھیلے ہوئے ہیں, لہٰذا اصلی نوٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں, الگ الگ نقلی نوٹ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی نوٹ موجود ہے, تبھی تو نقلی بنائے گئے. تو اصلی خدا اور اصلی ریلیجن موجود ہے, تبھی تو نقلی ریلیجن بنائے جا رہے ہیں نا. اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح ریلیجن کو تلاش کریں, تحقیق کریں. تو ملٹیپل ریلیجنز کا اس دنیا میں موجود ہونا یہ خدا کے ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتا, بلکہ اسے اور مضبوط بناتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اصل ریویلیشن موجود ہے, کہیں نہ کہیں اصل فارم جو اصل دین ہے, اصل ٹرو ریلیجن ہے وہ موجود ہے. تبھی اتنے سارے مین میڈ فالس ریلیجن جو ہے اس کی کاپی بنائی گئی. بھائی جب ایک اوریجنل چیز ایگزسٹ نہ کرے تو کاپی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کاپی تو اسی وقت بنے گی نا جب ایک اوریجنل چیز موجود ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تلاش کریں, تحقیق کریں کہ کون سا ریلیجن صحیح ہے, کون سا نہیں ہے, اور کس ریلیجن میں گاڈ کا تصور صحیح ہے, کس میں نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا مذہب ہے جس کا ریویلیشن پریزروڈ ہے. سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے, پریزروڈ ہی نہیں ہے, محفوظ ہی نہیں ہے, تو کہاں سے وہ ہوگا؟ جو گاڈ کا تصور ہے تقریباً تمام مذاہب میں ہے, تو کیا ان مذاہب میں جو گاڈ کا تصور ہے وہ تصور غلط ہے, یا خدا کے وجود کو ماننے میں, طریقہ کار میں, اس میں پرابلم ہے لوگوں میں؟ دیکھیں ایگزسٹنس آف گاڈ کو تو مانتے ہیں جی, لیکن بہت سے لوگ گاڈ کی صفات میں جو ہے گڑبڑی کر جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ گاڈ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شامل کر لیتے ہیں, تو یہ شرک ہو گیا. ہاں, تو ذات میں بھی شرک کرتے ہیں, صفات میں بھی شرک کرتے ہیں, تو یہ پرابلم ہے. ایگزسٹنس آف گاڈ پہ سب بلیو کرتے ہیں, جتنے بھی تھیسٹک ورلڈ ویو جو ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن پھر پرابلم صفات وغیرہ اور ساری چیزیں میں آ جاتی ہیں. پھر ریویلیشن پروفٹ ہوڈ میں آ جاتی ہے. تو جب آپ پروفٹ ہوڈ کو نہ مانیں, اور بالخصوص جو خاتم النبیین ہیں, جو رحمت للعالمین ہے, اگر ان پر آپ ایمان نہیں لا رہے ہیں, تو صرف گاڈ کے ایگزسٹنس پر بھی ایمان لانا کافی نہیں ہے. ابھی جتنے سارے مذاہب ہیں ان سب مذاہب میں خدا کا وجود موجود ہے, تصور پایا جاتا ہے, تو ابھی کون سا مذہب صحیح نقش قدم پر ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب گاڈ کی بات آتی ہے تو دو ورلڈ ویو آتا ہے, یعنی جو لوگ مانتے ہیں, ایک پولیتھیزم اور ایک مونوتھیزم. جی, پولیتھیزم ہو گیا کہ جو کئی سارے خداؤں کو مانتے ہیں, ماننا, اور مونوتھیزم یہ ہے کہ کریٹر ایک ہے, ایک ہی خدا ہے, ایک سے زائد نہیں ہے. لاجیکلی اگر ہم دیکھیں, لاجیکلی اسپیکنگ, تو مونوتھیزم صحیح ہے, یعنی خدا ایک ہی, ایک سے زیادہ نہیں ہے. اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے نا, وہ ایک دھارے پر چل رہا ہے, ایک انداز میں چل رہا ہے لاکھوں سالوں سے, اس میں تبدیلی نہیں آ رہی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چلانے والا کوئی ایک ہے. اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہے 2 آدمی کو بٹھا دیں تو کیا ہوگا؟ ایک کہے گا رائٹ جانا ہے, دوسرا کہے گا لیفٹ جانا ہے, بالآخر ایکسیڈنٹ ہوگا, تباہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اس کائنات کا جو نظام اتنا پریسائزلی چل رہا ہے اور ایک انداز میں چل رہا ہے, یہ نظام یہ بتا رہا ہے کہ چلانے والا ایک ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے یہ دلیل دی ہے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہوتا ہے اس کائنات کا, لفسدتا, زمین و آسمان ختم ہو جاتے, چونکہ خداؤں میں ہی لڑائی ہو جائے گی نا جب 2 اومنی پوٹنٹ ہے.
اور آپ سمجھیں کہ دو خدا آ جائے اور دونوں اومنی پوٹنٹ ڈکلیئر کرے اپنے آپ کو, تو ظاہر ہے فائٹ ہوگا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, تو اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی جی تو یہ در حقیقت نقص ہوگا کہ آدھی بادشاہت آپ کی آدھی بادشاہت میری, خدا میں نقص کبھی نہیں ہو سکتا. اور جب نقص نہیں ہو سکتا تو جو ملکیت ہوگی وہ کامل ملکیت ہوگی, اور کامل ملکیت کے لیے اس کا تنہا ہونا ضروری ہے. جہاں ایک سے زائد ہوگا نظام درہم برہم ہو جائے گا, لیکن نظام درہم برہم کائنات کا ابھی تک نہیں ہوا. یہ اس بات کی دلیل ہے چلانے والا بنانے والا ایک ہے. تو مونوتھیزم, مونوتھیسٹک ریلیجنز جو ہیں بنیادی طور پہ تین سمجھے جاتے ہیں, کرسچینٹی ہے اور جوڈزم ہے اور اس کے علاوہ اسلام ہے. جہاں تک کرسچینٹی اور یہودیت کا تعلق ہے تو پہلے ہی کرائٹیریا میں اس طرح فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کا ریویلیشن اور ان کی اسکرپچرز محفوظ نہیں ہیں, ان کے جو اسکرپچرز ہیں وہ پریزروڈ نہیں ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کے یہاں بھی پیور مونوتھیسٹک بلیف موجود نہیں ہے. لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو مانتے ہیں کہ وہ بھی مانتے ہیں کتابیں محفوظ ہیں. نہیں وہ بھی مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹیمنٹ, نیو ٹیسٹیمنٹ, اور اس کے علاوہ آپ کو ایڈیشن میں فرق نظر آئے گا, اس کی انٹرپریٹیشن میں ایسا فرق آئے گا. وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کی طرح وہ محفوظ نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے. دوسری چیز, ان کے یہاں توحید جسے وننس آف اللہ کہتے ہیں, اور جو یہ در حقیقت بنیاد ہے مونوتھیسٹ کے لیے, ان کے یہاں پیور مونوتھیزم بھی نہیں ہے, پیور وننس آف گاڈ نہیں ہے. آپ دیکھیں کرسچنس کے یہاں ٹرینٹی پائی جاتی ہے. ایسا مسئلہ ہے کہ آج تک وہ خود ہی سالو نہیں کر پائے. تثلیث جس کو اردو میں تثلیث, عقیدہ ہے تثلیث, کہ خدا ایک ہے لیکن تین جز ہیں, تین اجزاء ہیں. تین بھی ہے, ایک بھی ہے, ایک بھی ہے, تین بھی ہے. خدا, ہاں یہ کانٹرڈکشن ہے. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں آپ کو یہودی مذاہب میں بھی ملیں گی. آپ جب لیکن یہودی تو ایک خدا کو مانتے ہیں نا, تو ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کے یہاں بھی بہت سی خرابیاں اور شرک داخل ہے. جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, مسیح ابن اللہ والعیاذ باللہ. تو یہ جو ہے یہود و نصارہ کسی کو یہود بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, نصارہ بھی جو ہے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. یہ در حقیقت شرک کی ایک قسم ہے. اللہ کو ایسی صفات سے متصف کرنا ہے جو اس کے لیے زیب نہیں دیتی, اور اس کے علاوہ ان کے اسکرپچرز بھی پریزروڈ نہیں ہیں. یہودیوں کے اسکرپچرز جو ہیں وہ بھی پریزروڈ نہیں ہیں. جب پریزرو نہ ہو تو ظاہر ہم کیسے سمجھے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کتنا خدا کی طرف سے اور کتنا آپ نے ملایا. پوری دنیا میں قرآن اور دین اسلام کی جو کتاب ہے اور اسکرپچر ہے, یہ واحد وہ کتاب ہے جو اس طرح پریزروڈ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ضعیف روایتیں نا حدیث میں, جسے ہم عموماً قبول نہیں کرتے ہیں, ان ضعیف روایتوں کی آتھینٹیسٹی اور اس کی جو پریزرویشن ہے وہ بائبل اور تورات کی پریزرویشن سے زیادہ اسٹرانگ ہے. پوری تاریخ اور پورا علوم حدیث اور رجال کا جو فن ہے تو اسلام نے دیا, مسلمانوں نے دیا. رجال اسماء الرجال کا جو علم ہے کہ ایک ایک راوی کی زندگی موجود ہے ہمارے پاس. آپ نے ایک ہی حدیث سنائی, کہاں پیدا ہوئے, سچ بولتے تھے نہیں بولتے تھے, جن سے سنا ہے ملاقات ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی ہے, پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس طرح تو ہمارے یہاں ضعیف روایتیں اس طرح ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل. لیکن آپ ان مذاہب کے جو اہم اسکرپچرز ہیں, مین اسکرپچرز ہیں, اس کی پریزرویشن کی حالت دیکھ لیں آپ کیا ہے. تو اور خالص جو توحید ہے وہ صرف دین اسلام میں پایا جاتا ہے. ہم اللہ کے ساتھ نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں, نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں. ہمارا جو اسکرپچر ہے وہ پریزروڈ ہے. ہمارے جو پروفٹ ہے, آپ ان کی لائف کو اٹھا کر دیکھ لیں اور پوری زندگی کو آپ پڑھ لیں, آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ انہوں نے پروفٹ ہوڈ کا دعویٰ دنیا کے لیے کیا, عزت کے لیے کیا, شہرت کے لیے کیا. پھر آدمی کیوں کہے گا؟ آپ ان کی پوری زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ انسان سچا تھا, یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک سوال ہے, سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے لوگ لکھتے ہیں, بولتے ہیں کہ اللہ کو یا خدا کو گوڈ کہنا, ایشور کہنا یا کسی اور زبان کے لفظ میں اس کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ ہی کا لفظ استعمال کریں, چونکہ لفظ اللہ کا ایکویویلنٹ کچھ ہے نہیں دوسری زبان میں. بہتر یہی ہے. لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ رہی ہے تو کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کل کی جو ڈیبیٹ تھی تو ہمارے یہاں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم لفظ اللہ نہیں کہیں گے بلکہ گاڈ کہیں گے, تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم کسی ایک مذہب کے اوپر بات کر رہے ہیں. صرف ٹائٹل کے لیے وہ شرط تھی یا پوری ڈیبیٹ کے لیے؟ پوری ڈیبیٹ کے لیے وہ تھی. اچھا جی.
تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تو فَادْعُوهُ بِهَا. تو بہرحال اللہ کو بہت سے لوگ گاڈ کے نام سے جانتے ہیں، بہت سے لوگ ایشور کے نام سے جانتے ہیں، اگرچہ سب سے بہتر لفظ ہمارے نزدیک اللہ ہی ہے. اور چونکہ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی کوئی جمع نہیں ہے، اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی کوئی تانیث نہیں ہے، یعنی اس کا مؤنث فارم نہیں ہے. گاڈ کا مؤنث فارم ہے، گاڈ کا پلورل فارم ہے، تو لفظ اللہ میں بھی توحید ہے. یہ خوبی دوسرے لفظوں میں توحید نہیں ہے. جی. تو اچھا، جو آپ کی ڈیبیٹ ہوئی یہ تو گاڈ کے ایگزسٹنس پر تھی، اور یہ صرف اسلام کی ڈیبیٹ نہیں تھی، اسلام ورسز نہیں بلکہ بلیور ورسز، اور تقریباً جو سمجھدار ہندوز ہیں، دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس کو سنجیدگی سے لیا، سراہا، سوشل میڈیا پر ان کا رد عمل سامنے آیا. کل کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، ایک ٹرینڈ تو الحمدللہ سیٹ ہو گیا کہ دو الگ الگ مختلف ورلڈ ویو کے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کر چائے کے کپ پر جو ہے یعنی جمع ہو کر، اس مجلس میں جمع ہو کر ریسپیکٹ فلی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اپنے اپنے ورلڈ ویو کو ثابت کریں اور یعنی پریزنٹ کریں، اور کوئی وائلنس نہ ہو. یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اگر ہمارے لوگوں کے اندر، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچن ہوں، اس ملک کے تمام لوگوں کے اندر اگر یہ تحمل پیدا ہو گیا نا کہ آپ ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ کرسچن ہیں، ہم ہندو ہیں، یا الگ الگ ورلڈ ویو سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگ مل کر ریسپیکٹ فلی گفتگو کریں. میں اپنے ورلڈ ویو کو بتاؤں اور آپ اپنے ورلڈ ویو کو بتائیں، ہم آپ کو سنیں گے، آپ ہم کو سنیں گے، لیکن ریسپیکٹ فلی اور اکیڈمک انداز میں، بغیر کسی مذہب کی توہین کیے، بغیر کسی کے خدا کی توہین کیے، بغیر کسی جو ہے وائلنس کے. ہم اگر اس کو کرنے والے بن جائے اور اتنی میچورٹی ہمارے اندر آ جائے تو یاد رکھیے اس ملک میں کبھی دنگا فساد نہیں ہوگا، اور سارے پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، اور لوگ جو ہے جس کو جو چیز سمجھ میں آئے اختیار کر لیں. بالکل. آپ کا مدرسے سے تعلق ہے، میرا بھی رہا ہے. مدرسوں میں یہ ساری چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہے، زبان الگ، اصطلاح الگ، تو کیا آپ چاہیں گے مدرسے والوں کو مشورہ دیں گے کہ اپنی چیزوں کو ڈیولپ کرے، اس طرح کی اصطلاح وہاں بھی رائج ہو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہوں؟ یہ تو بہت ضروری چیز ہے کہ حالات اور زمانے میں جو اصطلاحات رائج ہیں اور جو زبان رائج ہے اس سے واقف ہونا. لسان قوم کی اہمیت ہے نا. جی. انبیاء بھیجے گئے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ہم نے ہر نبی کو ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ واضح کر پائے. یعنی اگر آج کے زمانے میں ایک خاص انداز میں لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں دیکھیں مکس لینگویج آج کل چلتی ہے. دیکھیں ابھی میں نے لینگویج کہا، زبان نہیں کہا، مکس کہا، دونوں انگریزی آپ نے بول دیا ویسے، اور اردو بھی بول رہا ہوں. تو یہ کیا ہے کہ یہ عام فہم انداز ہے. جی. یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے اپنی جگہ پر، اس سے زبان کی پریزرویشن کتنی محفوظ ہے اور نہیں ہے یہ اپنی جگہ پر. لیکن لوگوں سے آپ جو انٹریکٹ کریں گے، کنیکٹ کریں گے، وہ تو اسی طریقے سے ہو رہا ہے. تو آپ کو کم از کم اتنی چیزوں سے واقف ہونا ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ان چیلنجز سے واقف تک نہیں ہیں، تو تشفی بخش جواب کہاں دے پائیں گے. تو مدارس بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس میں ان کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ. البتہ ہر نظام میں اصلاح کی گنجائش رہتی ہے، اور جو ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے مدارس کے مقابلے میں. یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں اصلاح ہونا چاہیے. اسکول میں کیوں نہیں اصلاح ہو؟ کالج اور یونیورسٹی میں اصلاح کیوں نہ ہو؟ وہاں تو صرف مادیت پڑھائی جا رہی ہے، صرف مٹیریلزم پڑھایا جا رہا ہے، کریئرزم میں مبتلا کیا جا رہا ہے. وہاں اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، تو وہاں توجہ ان حضرات کو زیادہ دینی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مدارس میں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں. ظاہر ہے اصلاح کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر نظام کو ہوتی ہے. امپروومنٹ کی مدارس میں ضرورت ہے، سلیبس میں یا اور چیزوں، طریقہ تدریس کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. کانٹینٹ تو وہی ہے. جی. آپ علم کلام کے کانٹینٹ کو لے لیں یا بھائی علوم حدیث کو لے لیں اور تفسیر کو لے لیں، بھائی کانٹینٹ تو چینج نہیں ہوگا. علم کلام پر مدرسوں میں کتنا فوکس ہے، کتنی توجہ دی جاتی ہے اس کو؟ بہت سے اداروں میں دی جاتی ہے اور بہت سے اداروں میں دی جاتی ہے. البتہ جہاں دی بھی جاتی ہے وہاں ابھی بھی پرانے طرز میں دی جاتی ہے، جو قدیم طریقہ ہے. جدید اصطلاحات سے واقفیت نہیں کرائی جاتی ہے. تو طریقہ شریعہ ماتریدیہ کی بحث زیادہ ہوتی ہے. جی رافضی، خارجی. دیکھیں واقفیت کے لیے تو ان تمام چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے، چونکہ پھر ہوتا یہ ہے ایٹ دا اینڈ کہ جو پرانے جو نظریات ہیں وہی سب نئی شکل میں سامنے آتے ہیں. اچھا.
تو آپ کو پرانے فرقوں جیسے معتزلہ اب موجود نہیں ہے، لیکن معتزلہ کے عقائد سے واقف ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ کے سامنے اگر معتزلی فکر کی بو آ رہی ہے کسی فتنے سے تو آپ اس کو بھانپ سکے کہ ہمارے علماء نے کیسے رد کیا ہے، تو وہ چیزیں پڑھانی چاہیے۔ لیکن ساتھ میں ہم جسے کہتے ہیں التطبیق المعاصر، یعنی اس کی ایسی تطبیق اور اسے ایسا ریلیونٹائز کیا جائے کہ آپ کے زمانے میں وہ اس کو آپ جو ہے فٹ بیٹھ جائے، ریلیونٹ ہو آپ کے زمانے کے لیے، اور جو تراث ہمارے پاس ہے ہمارے علماء کا اور ہمارے اسلامی تاریخ کا، اسی کو استعمال کر کے اپنے زمانے کے فتنوں کو ہم اس کو مقابلہ کر سکیں اس کا۔ جی بالکل۔ اچھا، سائنس کو لے کر کے بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، آپ نے اس دن بھی کہا کہ سائنس سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا، آخر ایسا کیوں؟ سائنس سے خدا کا وجود ڈائریکٹلی ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی آپ ایسا سائنس خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ لیبورٹری میں جا کر اور سائنٹیفک انسٹرومنٹ سے یا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کے ذریعے آپ تلاش کر سکے۔ ہاں، سائنس سے آپ خدا کی کریشن کی تحقیق کر کے ایک عقلی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جب یہ اتنا کمپلیکس سسٹم چل رہا ہے اور اس کے جو ہے اتنے یعنی یہ ہیں اتنی مخلوق ہے اور اس طرح سے نظام چل رہا ہے، تو ضرور اس کے پیچھے کریٹر ہے۔ تو سائنس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی عقل سے جب ایک کنکلوژن تک پہنچیں گے، تب جا کر آپ یقیناً اس کو بنیاد بنا سکتے ہیں خدا کے ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن سائنس کے ذریعے سے براہ راست آپ خدا کو نہیں تلاش کر سکتے، چونکہ سائنس کا تعلق ہمارے فزیکل ورلڈ کو ایکسپلور کرنے سے۔ جو چیزیں فزیکل ہوں گی انہی چیزوں کو سائنس ڈسکور کر پائے گی، اور خدا فزیکل نہیں ہے، وہ نان فزیکل ہے، میٹا فزیکل ہے، وہ سپر نیچرل پاور ہے، وہ سپریم پاور ہے، وہ نیچرل پاور نہیں ہے یا نیچرل ریالٹی نہیں ہے جو ایک نیچر کی پابند ہو، ایسی ذات نہیں ہے جو فزکس کے لاز کی پابند ہو جسے آپ جو ہے آسانی کے ساتھ آبزرویشن کے ذریعے یا جسے آپ میجر کر سکیں، جسے آپ آبزرو کر سکیں۔ یہ اپروچ ہی دراصل غلط ہے، اور اس کی مثال میں نے دی تھی کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کرنے چلے تو پرابلم پلاسٹک میں نہیں ہے، اس کے ایگزسٹنس میں نہیں ہے، آپ کے ٹول میں ہے، آپ غلط جگہ پہ اس ٹول کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور خدا کے ایگزسٹنس کو اگر آپ کو تلاش کرنا ہے، اس کا صحیح ٹول جو ہے وہ انسان کی عقل ہے، اور عقل بتاتی ہے کہ اس کا کریٹر موجود ہے، اور ایسا کریٹر ہے جو نیسیسری بینگ ہے، ایٹرنل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، آل پاورفل ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، آل نوئنگ ہے۔ یہ وہ ذات ہے اور جس کے اندر ول ہے، اس نے اس تمام یونیورس کو اپنے ول سے بنایا ہے، اپنے ارادے سے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں عقل سے ہی ثابت ہو جاتی ہیں، اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے توحید کو کیسے پہچانا تھا؟ انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سوچا کہ شاید یہ خدا نہیں، یہ تو زائل ہو جا رہے ہیں، یہ خود کانٹینجنٹ چیزیں ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کہا کہ میں تو رب العالمین پر ایمان لا رہا ہوں جو نیسیسری بینگ ہے۔ ابھی آپ دیوبند گئے تھے، شاندار خیر مقدم ہوا، استقبال ہوا، الحمدللہ۔ تو کیا تاثر ہے دیوبند کے بارے میں، کیسا لگا جا کر کے وہاں؟ اللہ کا فضل ہے، میں نے اتنی توقع نہیں کی تھی کہ ان حضرات کے اندر اتنی محبت ہوگی میرے تعلق سے، اور بہت بہت ایموشنل ایک وہ کیفیت تھی وہاں پر۔ ان طلباء کی محبت کو دیکھ کر دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جس طرح استقبال کیا اور جس طریقے سے انہوں نے گلے سے لگایا اور دعائیں دیں، یقیناً میرے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری لائف کا ون آف دا بیسٹ مومنٹس میں سے یہ ہے، اور میں اس ادارے کی قدر میرے دل میں اور بڑھ گئی۔ کن کن اساتذہ سے ملاقات ہوئی دارالعلوم؟ مولانا سلمان بجنوری صاحب سے ملاقات بھی آئی ہوئی۔ آپ کی ملاقات کی؟ اچھا، آئی ہے، سوشل میڈیا پہ کافی اچھا، وائرل اچھا، ہو رہی ہے، اچھا۔ دیکھا میں نے فیس بک۔ اس کے علاوہ مولانا صداقت صاحب سے بھی ہوئی ہے، اور بھی کئی اساتذہ سے ہوئی ہے۔ میں سب سے واقف ٹائم اصل بھی میں زیادہ نہیں نہیں ہوں۔ دیا وہاں۔ جی زیادہ وقت نہیں دے پایا۔ آج جو ہے وقف دارالعلوم وقف میں بھی جانا ہوا، اور وہاں پہ مولانا سفیان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، حفظ اللہ تعالی۔ الحمدللہ۔ آپ ندوی ہیں، اور ندوی اور قاسمی میں کئی مرتبہ لگتا ہے کہ بنتی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو زیادہ سپر بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ ندوی ہیں۔ تو کیا لگتا ہے قاسمی ہوں؟ تو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد سے ندوی اور قاسمی میں محبت کا پیغام جائے گا، مل کر اور اچھا کام کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے اکابر کے درمیان تو الحمدللہ ہمیشہ سے ایک وہ تعاون اور وہ رہا ہے، یونٹی رہی ہے، محبت رہی ہے۔ جی۔ لیکن بعض لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ گئیں، افسوس ہے اس میں، اور یہی جو ہے ادارہ جاتی عصبیت ہے، اس سے بچنا ہے۔ دین اسلام ہر قسم کی عصبیت سے پاک ہے، ہم کلمہ توحید پر متفق ہیں، متحد ہیں۔ ہاں،
ندوۃ العلماء کی فکر اور دیوبند کی فکر میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. کیا فرق ہے؟ ایک ہے دونوں ادارہ کی فکر یا الگ ہے کچھ؟ فکر تو تھوڑی مختلف ہے لیکن اس کو چھوڑ دیں ابھی تو بہتر ہوگا ورنہ ایک نئی کنٹروورسی نہ شروع ہو جائے. لیکن بہرحال مقصد ایک ہے, مقصد ایک وہ دین کا تحفظ ہے, دین کی اشاعت ہے, ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جو اس دین کا تحفظ اور اس کا دفاع کر سکے. باقی جزوی چیزوں میں, جزئیات میں اختلاف کا ہونا بری چیز نہیں ہے, اس میں تو ہمیں یعنی وسعت کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے. ہر انسان کی کریٹیوٹی الگ ہوتی ہے. بھائی آپ کی فکر جو ہے آپ سے, ہم اس فکر میں آپ سے استفادہ کریں گے, ہمارے اندر جو صلاحیت ہو آپ اس سے استفادہ کریں, لیکن کولیبوریشن ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بھئی ہم بہتر ہیں وہ بہتر ہے. بہت سی چیزوں میں ندوہ دیوبند سے بہتر ہے, بہت سی چیزوں میں دیوبند ندوے سے بہتر ہے, اور یہ چیز ہمیں یعنی اتنی ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو تسلیم کریں. اور ہم ایک ہی ہیں. ہر ادارے کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے, ہر تنظیم کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے, ہر شخصیت کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ چیزیں بنیاد بن رہی ہے آپس میں انتشار کی, تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے, بڑے خطرے کی بات ہے, اور اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو دارالعلوم دیوبند کے جو طلباء ہیں جس طرح انہوں نے محبت کا اظہار کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کے ذہن میں یقیناً ذرہ برابر بھی عصبیت نہیں تھی, تبھی تو کیا. بالکل. اور الحمدللہ میں ندوے سے پہلے دیوبند گیا, میرے اندر بھی عصبیت نہیں ہے تبھی تو پہلے دیوبند گیا. ارادہ وہاں جانے کا تھا پہلے, کیا نہیں مطلب ترتیب بن گئی اور جی قریب بھی ہے, اور پھر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے یہیں چلا جائے. اب ندوے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ. تو اسی سے ملتا جلتا ایک دو اور سوال رہ گیا ہے. ڈاکٹر یاسر ندیم الوازدی, شروع میں آپ نے ان کا تذکرہ کیا, اور جو ڈیبیٹ ہوئی تو کافی ان کا نام آتا رہا, سامنے بھی بیٹھے تھے, تو ان سے آپ کا رشتہ تعلق کب سے ہوا, یاسر صاحب تو ماسٹر مائنڈ وہی ہیں. پورا جو کچھ بھی انجام دیا گیا اللہ رب العالمین نے جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی یاسر صاحب سے جو ہے تعلق جو ہوا وہ در حقیقت ان کے کورس کے ذریعے سے ہی ہوا. جب یہ تحافظ الملاحدہ کا جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا اپنی ویڈیو کے ذریعے کہ ایڈمیشن اوپن ہے, جیسے یہ ویڈیو میرے پاس آئی میں نے کہا یار مجھے تو یہی کرنا تھا, یہ کرنا کیسے ہے اب مجھے پتا چل رہا ہے, اچھا یہ میں یہاں سیکھ پاؤں گا. تو میں نے اس کورس کو جوائن کیا, پھر حضرت کے پاس 2 سال پڑھا میں نے, تو وہاں سے ان سے رابطہ ہونے لگا, کام بھی شروع ہوا, پوری ٹیم بنی. صرف میں ہی نہیں ہوں, پوری ٹیم میں کئی سارے لوگ ہیں اور مجھ سے بہتر لوگ ہیں الحمدللہ, اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے. تو ان حضرات کی صحبت اختیار کرنے کی ہم نے کوشش کی تاکہ ان سے استفادہ ہو سکے, سیکھ سکوں, اور بس اس طریقے سے الحمدللہ واقفیت بڑھتی چلی گئی. پھر اس ناحیے سے جتنی بھی یعنی چیزیں ہوتی تھیں میں ان سے ہی عموماً مشورہ کرتا ہوں. بالخصوص جاوید اختر صاحب کے ساتھ بھی جو ڈیبیٹ ہونی تھی سب سے پہلے انہی سے مشورہ کیا. تو کتنے افراد ہیں اس ٹیم میں آلموسٹ جو اتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس مہم سے؟ میرے اعتبار سے 100 سے زائد ہیں. 100 سے زائد, ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے. الحمدللہ. یاسر بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی کئی مرتبہ چیلنج کیا, انویٹیشن دیا جاوید اختر کو, لیکن انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ کی انویٹیشن کو کیوں قبول کیا انہوں نے؟ اسٹریٹجی. اب آپ دیکھیں کہ جاوید صاحب نے یاسر صاحب کی بھی انویٹیشن کو قبول کیا تھا, اچھا, لیکن کسی نے یاسر صاحب کی ویڈیوز اور پریویس ڈیبیٹس ان کو بھیج دیں, جہاں پہ انہوں نے سن لیا کہ بھئی یہ کیسی گفتگو کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا ان کو کہ ان کے ساتھ تو میں نہیں ٹک پاؤں گا, تو انہوں نے بہرحال ریجیکٹ کیا. جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے سوشل میڈیا پہ کوئی پریویس ڈیبیٹ وغیرہ نہیں ہے. اچھا. دوسری چیز ہم نے یہ اسٹریٹجی کی تھی کہ 3 مہینے پہلے سے جب سے جاوید صاحب سے بات ہو رہی ہے جی, میں نے ان کے ساتھ صرف ای میل پہ رابطہ کیا. جب کال کی ضرورت پڑی میرے ریپرزینٹیٹیو نے بات کی, میں نے ڈائریکٹ نہیں بات کی, تاکہ کال پر ڈائریکٹ بات چیت نہیں, ایک بار کے سوا, وہ بھی ایک دم اخیر میں ڈیبیٹ کے قریب, کوئی کال پہ میں نے بات نہیں کی. میرے ریپرزینٹیٹیو کرتے تھے صرف اس لیے تاکہ میرے انٹلیکچوئل لیول کو یا میرے انداز گفتگو کو یہ بھانپ نہ لیں, سمجھ نہ لیں. اور پھر ایک رات پہلے میٹنگ بھی ہوئی, میں بھی خاموش رہا وہاں پہ. مفتی یاسر صاحب کے ساتھ میں میٹنگ میں گیا تھا, مفتی صاحب نے اکثر بات کی, میں بھی خاموش رہا, میں نے زیادہ بات نہیں کی. کتنی دیر کی میٹنگ تھی وہ؟ سوربھ دیویدی بھی تھے وہاں پر؟ جی, سوربھ دیویدی بھی تھے. تقریباً میرے خیال سے آدھے پون گھنٹے کی میٹنگ ہوگی. بہرحال پرسنلی مجھے جاوید صاحب کے اندر ایک بڑی خصوصیت یہ نظر آئی کہ اخلاق کے اعتبار سے کافی اچھے ہیں, متکبر آدمی نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں اگر ان سے اپنے آپ کو وہ بچا لیں,
بہت امکان ہے کہ انہیں حق کا راستہ سمجھ میں آ جائے گا، ہدایت پر آ جائیں گے وہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مجھے جو چیز سمجھ میں آئی اتنے دنوں میں، ان کے ارد گرد کے لوگ دراصل حق کی قبولیت سے رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے لیے، اور یہی در حقیقت خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کریم میں کہا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ قیامت کے دن انسان جو کفر کے ساتھ چلا جائے گا جی، وہ یہ تمنا کرے گا ایک کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے ہی مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس نے ہی مجھے پھنسا دیا ہے۔ تو اگر میری بات جاوید اختر صاحب اس وقت سن رہے ہیں تو گزارش ہے کہ اس پہ غور کیجیے گا تنہائی میں۔ بہت شکریہ۔ اتنے سارے لوگ ہیں، جاوید اختر کو ہی کیوں چنا اپنے ڈیبیٹ کے لیے؟ اصل میں جاوید اختر صاحب ہی کولکتہ آ رہے تھے، اور جاوید اختر صاحب ہی کی ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی تھی، خدا کے تعلق سے جو الفاظ وغیرہ انہوں نے کہے تھے، اور جاوید اختر صاحب کی جو پرسنالٹی ہے بالخصوص ایتھیسٹک ورلڈ میں، تو ان کو ایک مقام حاصل ہے۔ تو اگر ان سے گفتگو ہو گئی تو سمجھیے سب سے گفتگو ہو گئی۔ تو اس طرح کی کسی اور ڈیبیٹ کا آئندہ کوئی امکان ہے، کوئی پروگرام ہے؟ فی الحال تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، اگر کوئی مناسب ایسی چیز ملتی ہے میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے حکم دیا تو ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری سوال، بلکہ کہ آپ نصیحت کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے دینی مدارس ہے وہاں فلسفہ، علم کلام، ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہے، جو دوسری امت کے نوجوان ہیں، تو ان سب کو کس طرح عقیدے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے، انفارمیشن لینی چاہیے؟ مدارس کے طلباء کو، ایک تو مدارس کے لیے بھی، اور دوسرا جو یونیورسٹیز کالجز مدارس کے طلباء تو حاصل کر ہی رہے ہیں، ظاہر ہے ان سے بہتر عقیدہ اور کون جانے گا۔ بالکل۔ بس یہ ہے کہ وہ جو علم کلام فلسفہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس کو، ان اصطلاحات کو تھوڑا سا یعنی ماڈرن زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے وہ کرنا چاہیے، کنٹینٹ وہی ہے۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، نوجوانوں کا تعلق ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی تعداد نوجوان کی ایسی ہے جو شبہات میں مبتلا ہو رہی ہے۔ دو وجہ ہیں، شبہات یا شہوات۔ شہوات مطلب ڈیزائرز، جی، کہ بھئی فلاں کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، میرا یہ ایمبیشن ہے، لیکن مذہب رکاوٹ بن رہا ہے۔ مذہب کو پیچھے رکھو، اپنی شہوت کو فالو کرو، یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری چیز شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، کہ لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹس آ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اسلام میں، ویسا کیوں ہے، کیا اللہ ہے کہ نہیں ہے تو ایسا حکم کیوں دیا۔ اس تعلق سے میں نوجوانوں کو ایک بہت اہم بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی اسلام کے کسی بھی حکم کے تعلق سے یا کسی بھی چیز کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ آئے، جی، تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ چونکہ میرا علم کم ہے، اس وقت اس چیز کا جواب اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے پاس جواب نہیں ہے۔ گڈ۔ اس چیز کو آپ سمجھیں، چونکہ ہوتا کیا ہے نا کہ میرے ذہن میں جب ڈاؤٹ آ رہا ہے اور مجھے اس کا جواب نہیں پتا تو میں سمجھنے لگ جاتا ہوں وہ اچھا اسلام کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ تحقیق کریں، آپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں، آپ پڑھیں تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے۔ دوسری چیز جو ہے، اپنے آپ کو آپ علماء کی صحبت میں رکھیں۔ ایک بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے، تحریک چل رہی ہے جہاں عوام کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف علماء سے تعلق ہی رکھنا، ہو سکتا ہے آپ علمی اعتبار سے بہت زیادہ استفادہ نہ کر پائیں، یا جو ڈاؤٹس آپ کے پاس ہیں فلاں عالم کے پاس سیٹسفائنگ آنسر نہ ہو، چونکہ اس ڈومین یعنی ان کا وہ ڈومین نہ ہو، یا یہ کہ اس تعلق سے ان کے پاس بھی نالج لمیٹڈ ہو بہت زیادہ، جو آپ کو سیٹسفائنگ آنسر نہیں دے پا رہے ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے بھائی، ہر انسان کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، اپنا فیلڈ ہوتا ہے۔ کوئی حدیث میں مہارت رکھتا ہے، کوئی فقہ میں مہارت رکھتا ہے، ہو سکتا ہے فقہ والا حدیث میں مہارت نہ رکھے، حدیث والا فقہ میں مہارت نہ رکھے، اسی طرح جو ہے بھائی کوئی علم کلام میں مہارت رکھتا ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہے۔ لیکن علماء کی صحبت میں ہی رہنا اور ان سے تعلق ہی رکھنا، یہی جو ہے کم از کم جو ہے آپ کو کئی سارے فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو علماء کی صحبت میں رکھیں، کبھی کسی عالم کی تحقیر نہ کریں۔ یہ بھی ایک چیز نوجوانوں میں چل پڑی ہے کہ ارے یہ مولانا تو کچھ کرتے ہی نہیں، ان کو کیا آتا ہے، یہ تو بس اتنے ہی بولتے ہیں، تو صرف نماز ہی پڑھاتے ہیں۔ ویسے آپ کو دیکھ کر لگتا ہے لوگوں کا نظریہ بدلا ہے، سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہے ہیں کہ اب تک دیکھا ہی جاتا تھا کہ 5,000 روپیہ مولانا کو ملا، ٹی وی چینل پر بول کر چلے گئے، اتنے اچھے مفتی کہاں چھپے ہوئے تھے، سامنے کیوں نہیں آئے؟ میں کچھ نہیں ہوں، یعنی ایک سے ایک چھپے ہوئے ہیں، انہیں تلاش کریں، آپ ان کے پاس جائیں جو زیادہ نالجبل لوگ ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی ان کو میڈیا کوریج نہیں دیتا، یہ ہے مسئلہ، اور ایسے لوگوں کو ہی بلاتا ہے جو ان کی بات کریں داڑھی ٹوپی پہن کر، تو یہ ہے ایک مسئلہ۔ امت میں مزاج بھی تو نہیں اپنا میڈیا پیدا کرنے کی، اپنا ٹی وی چینل بنانے آپ تو کر رہے ہیں نا الحمدللہ، تو آپ کو سپورٹ کریں ہم لوگ سب انشاءاللہ العزیز۔
اللہ رب العالمین آپ کے ملت ٹائمز کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے. آپ لوگوں نے بڑا اہتمام بھی کیا, یہاں پر بلایا بھی, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ حضرات. اللہ رب العالمین آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, آپ کی ٹیم کی محنتوں کو قبول فرمائے, اور مزید تقویت اللہ رب العالمین دے. اور ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو مسلمانوں کی اس طرح کی نیوز ایجنسیز ہیں یا جو ہیں ہمارے جرنلسٹ ہیں جو اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پروفیشنلزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کا ہم تعاون کریں تاکہ ہم اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اور یہ بہت اہم ہے. آج کے زمانے میں میڈیا کی بڑی اہمیت ہے, اور جس زمانے میں جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس چیز کو دین کے نشر و اشاعت کے لیے اختیار کرنا یہ نبوی مزاج ہے اور انبیاء کی سنت ہے. بالکل. تو بہت شکریہ. میرے ساتھ تھے مفتی شمائل ندوی صاحب, دارالعلوم ندوہ کے فارغ ہیں, اور ایک مرتبہ پھر آپ نے ان کی پوری بحث کو سن لیا, ان کے دلائل کو جان لیا. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے وقت نکالا, تشریف لائے, اور ملت ٹائمز کا یہ پوڈ کاسٹ ہوا. بہت شکریہ.